قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد النبي الكرام وآله الكرام والنبي الكريم وآله وأصحابه وآله وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41-43 تک گزشتہ درس میں اس کا ایمانی خلاصہ یہ تھا قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کی گواہی دینے والے بنا کر رسول بھیجے گئے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس کا عنوان یہ تھا ہم نبی سے دور ہو سکتے ہیں لیکن نبی ہم سے دور رکھتے نہیں. نبی ہم سے ایک لمحے کے لیے دور نہیں ہے. اس کا عنوان یہ درست تھا. اسی طرح بیت المقدس کی طرف 17 مہینہ یا 16 مہینہ رخ کر کے جن لوگوں نے نماز پڑھا اور اسی حالت میں انتقال ہو گئے تو ان لوگوں کے بارے میں ان کی نسلوں نے پوچھا کہ ان کے اعمال کا کیا. تو رسول اعظم پر یہ آیت کریمہ اتری تھی ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اے ان کی نسلوں جن لوگوں نے اتباع رسول میں جو عبادتیں کی ہیں وہ عبادتیں ضائع نہیں ہوگی. اللہ پاک کی یہ شان نہیں کہ ان کی عبادتوں کو ضائع کر دے جو نبی کے پیچھے پڑے. تو نبی کی اتباع اصل مقصود ہے رخ کرنا کسی جانب، چاہے بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو. یہ رخ کرنا اصل نیت میں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے لوگ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز سے پہلے جو نیت کے الفاظ ہیں یا نیت کرتے ہیں وہ یہ ہے نیت میں نے واسطے اللہ. رخ کرنے سے پہلے بولتے ہیں واسطے اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا نماز میں نیت وہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ دیکھی جاتی ہے. کس کی طرف پڑھ رہے ہیں یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے. فرسٹ راؤنڈ ہے واسطے اللہ. تو جو اتباع رسالت میں عبادتیں کی گئی ہیں وہ قابل قبول ہیں. گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ تھا. آج کا درس ہے تو گزشتہ ہی سے پیوستہ ہے. قبلہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی بنیاد پر بدلا. آپ کی دلی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو. یہ دلی خواہش تھی. چنانچہ ہجرت کرنے کے بعد بھی رسول اللہ ہمیشہ اسی سوچ میں نماز پڑھنے سے پہلے بھی اسی سوچ میں رہتے اور نماز میں تو خاص طور سے کسی بھی وحی کا اتنا انتظار نہیں کیا ہوگا جتنا انتظار قبلہ کے بدلنے کا مصطفیٰ ہے. چنانچہ عین نماز میں چہرہ کو اٹھاتے نماز کے حال میں ہم لوگ اور آپ لوگ چہرہ اٹھائیں نماز فاسد ہو جائے. ادھر ادھر کرے فاسد. رسول پاک چہرہ اٹھائے تو اللہ پاک نے فاسد ہونے کا فتویٰ نہیں بدلنے کا فتویٰ دیا. توجہ دیجیے. اللہ پاک آپ کی اس عظیم ادا کو عین نماز میں جو آپ ادا کر رہے تھے اس کی عکاسی فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب مانے ہوتا ہے بار بار پلٹنا. قلب تو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے. تقلب مانے بدلتا اور انقلاب بھی اسی سے آیا ہے. انقلاب ہے زندگی جو زندگی میں بدلتا ہوا. تقلب وجهك وجه مانے چہرہ، کا مانے آپ، في السماء مانے آسمان میں. آسمان میں بار بار اپنے چہرے کو بار بار اٹھا کر اٹھانا. آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بار بار اٹھانا. یہ اٹھانے کو بار بار اللہ نہیں دیکھ رہا. اللہ فرما رہا ہے آپ جتنی بار اٹھا رہے ہیں اللہ اتنی بار 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 دیکھ رہا. اب یہ آخر کیوں ایسا ہے؟ اگر اس میں کچھ رد کرنا مقصود ہو، جیسے بولتے ہیں کچھ چور وغیرہ ہو ذرا اور سے موجود ہے سوکار تو بھاگنا شروع ہو جائے. ایسے ہی اگر کہہ دیا جائے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں دو پہلو ہوتے ہیں. تو ڈرانے کا پہلو اور ایک اٹریکشن کا پہلو، توجہ کا پہلو. تو اے حبیب مکرم ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف یا آسمان میں اس نیت سے آپ اپنے چہرے کو کر رہے ہیں کہ جلدی سے بھیج مولا
جو آپ چہرہ کو اٹھا رہے ہیں، قد نرا، تحقیق کے ہم دیکھ رہے ہیں تمام. اللہ پاک تو ایسی تعریف کر دے کسی کی تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے. کتنی مرتبہ ہمارے گھروں میں بچے پڑھتے ہیں، بیویاں پڑھتی ہیں، گھر والے پڑھتے ہیں. اگر آپ نہیں کہیں گے تو خود جائے بولو نا کیسی لگ رہی ہو، کیسا لگ رہی ہو، کتنا اچھا لگ رہا ہو. دیکھنے کے لیے محبت کی ادا بھی ہوتی ہے، دیکھنے کا ایک حبیب مکرم ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اور کیا آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو آسمان کی طرف ہے، اور نیت کیا ہے بدلنے والی. اچھا خیر، ہم آپ کی اب نیت کو بتا رہے ہیں. چہرے کو دیکھ رہے ہیں اٹھانا جو بار بار ہو رہا، نیت کیا ہے اب اس کو امت کو بتا رہے ہیں. کیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. نوٹ کرنا چاہوں تو ضرور ضرور ہم آپ کی خاطر ایسا قبلہ بنا دیں گے، ایسا قبلہ پھیر دیں گے، ترضاها، جس قبلہ کو آپ پسند کریں. سبحان، لفظی ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا اور مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا. ہم ایسا قبلہ بنائیں گے، ایسا قبلہ چوائس کریں گے جس قبلے میں آپ کی پسندیدگی ہو، آپ کی رضا ہو، آپ کی خوشنودی ہو. یہ اللہ فرماتا. حالانکہ قبلہ کس لیے ہے؟ نماز کے لیے نا. لیکن نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نماز کے لیے اس قبلہ کو بنائیں گے. نہیں، ہم آپ کی خوشی کے لیے قبلہ بنائیں گے. پوائنٹ نوٹ کریں آپ. نماز اور عبادت کے لیے قبلہ، ارے ہم قبلہ نہیں بھی بنائیں گے تو ہم قادر ہیں کہ لوگوں کو عبادت کی توفیق دے دیں اور آپ کی طرف جھکا دیں. آپ تشریف نہیں لائے کہ لوگ سارے یہ سب پہ ہوئی لائے ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میری عبادت کے لیے جھکی ہوئی. لیکن نہیں، حبیب قبلہ کو بنانا یہ نماز کے لیے تو ہے ہی، لیکن سب سے بڑی چیز جو منشأ الہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ راضی ہیں یا نہیں. قبلتاً ترضاها، آپ کی رضا کی خاطر ہم ایسا قبلہ چوائس کریں گے جس میں آپ راضی ہو جائیں. سبحان. اچھا، یہ تو مطلب یہ کہ فیوچر کی بات کی نا، بدل دیں گے تو اب انتظار کرنا نا. لیکن نہیں، خود بول رہا ہے اللہ بدل دیں گے اور خود بغیر انتظار کے کہہ رہا ہے. میں نے تو فیوچر کی بات کہی تھی نا، یہ پرزینٹ کی بات سنیے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسی وقت یہ آیت اتار رہا ہے. ہم تو بولے تھے بدل دیں گے، لیکن ہم نے آپ کے دل کو دیکھا نہیں، آپ امیڈیٹلی چاہ رہے ہیں، جلدی چاہ رہے ہیں. تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر ہی لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام. سبحان اللہ. بات فیوچر کی کیا تھا، لیکن اس فیوچر کو بھی پرزینٹ میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی وقت کہا نہیں آپ ناراض ہو گئے، فیوچر میں بدلیں گے ایسا بول رہے تھے. نہیں، یہ دیر بھی نہیں چاہ رہے ہیں آپ، یہ تاخیر بھی نہیں چاہ رہے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ فَمَنِ بس، وَلِّ مَنِ بدل لیجیے تولیت سے. وجہ اپنے چہرے کو، شطرہ مانے الہ، تو مسجد الحرام کا بات، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو بدل ہی لیجیے نا. ایک سیکنڈ بھی، پوائنٹ نوٹ کیجیے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کے رسول کا دل دکھے اللہ کو گوارا نہیں. یہ پوائنٹ، ایک سیکنڈ بھی، بس سیکنڈ کا بھی سیکنڈ اگر بنا لیں. اب دیکھیے نا، وہ ایک سیکنڈ لگا ہوا ہے، کنٹینیوٹی ہے اتارنے میں، وہی اتر رہی ہے، پوری آیت ہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بدلنا، ہم دیکھ رہے ہیں ہم بدل لیں گے، نہیں بدل لیں گے، سب جو ہے ایک دم فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو بات ہو ہی رہی ہے نا، جس میں سیکنڈ کا تو کنٹینیوٹی ہے. لیکن میں بولنے میں جو آیت کے بعد کا جو دوسری آیت بولنے سے پہلے کے درمیان جو وقفہ ہے، جس کو آپ سیکنڈ کا بھی نام نہیں دے سکتے، کنٹینیوٹی ہے تو سیکنڈ کا نام کہہ سکتے. لیکن اللہ پاک نے مضمون کی تبدیلی کو بھی بدل دیا. مضمون کیا تھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہم بدل لیں گے، یہ ایک مضمون تھا. دیکھ رہے ہیں ہم بدل لیں گے، اس میں بھی بڑا پیار ہے، اس میں بھی بڑی محبت. چہرے کو دیکھ کر ہم بدلیں گے. کیا ہے؟ چہرے کو دیکھ کر ہم بدلیں گے، آپ کا رخ دیکھ کر بدلیں گے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے اس لفظ کو بھی کہا نہیں، یہ بدلیں گے کیوں؟ فیوچر نہیں، ہونا تو ہونا. کیا ہے؟ ہونا تو ہونا. اللہ یہ وہی شخص بول سکتا ہے جو محبوب اور محب کا علاقہ رکھتا ہو. محبوب اور محب کا علاقہ رکھتا ہو، یہ وہی شخص بول سکتا، اور کوئی نہیں بول سکتا. ذرا بندہ بول کر دے، ایک دن بھی آپ بول کر دے کہ اب بھی ہونا تو ہونا، نہیں بول سکتے. ہر کس میں آپ نے بول دیا اللہ اگر میری عبادت ہے تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو یہ عطا فرما دے. اس فرما دے میں بھی یہی ہے کہ جب تک فرمانا چاہتا ہوں تو راضی. لیکن کون کہہ رہا ہے؟ نبی اعظم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بدل دو، فوراً بدل دو. کیوں؟ دل مصطفیٰ نے کہا تھا،
نہیں مولا دیری میں ہونا تو نہیں. جب چلے تھے مصطفیٰ کعبہ کو چھوڑ کر کے تو حضرت امام ترمذی نے عبداللہ بن عمرو کی ایک حدیث نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو کعبہ کو دیکھ کر کے جو آنسو گرے تھے، تفسیر کے حوالے سے آپ نوٹ کیجیے گا کہ اسی آنسو کی بنیاد پر کعبہ صبح و شام اللہ سے دعا کرتا تھا، اللہ جلدی محمد کا قبلہ مجھے بنانے کا حق عطا کر. میں نبی کے آنسو کو دیکھا، میری خاطر وہ روئے ہیں. تو صبح و شام کعبہ دعا میں رکھتا ہے. تو اللہ پاک نے دعا کو قبول کر لیا. اب منشا کیا تھا؟ 17 مہینہ 18 مہینہ یہودیوں کی آزمائش. اس لیے اوپر میں دیکھے تھے آپ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بدلنے کے بعد کہ کون نبی کا ہے اور کون نبی کا نہیں ہے. یہ تو پھر اوپر کیا ہے 143 میں کہ وما جعلنا القبلة التي كنت إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کا غلام کون ہے اور رسول کا دشمن کون ہے. بس ہم اتنا دیکھنا چاہتے ہیں تحویل قبلہ میں اور قبلہ کے بدلنے میں. خیر فولی وجهك شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. کیسے پھیرا تھا وہ ساری تفصیل اس درس میں آپ نے پا لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک آیت عظیم آ رہی ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب دیکھیے ایک حدیث سنے ہوں گے صحیح بخاری میں، نماز ایسی پڑھنا جیسا رسول اللہ پڑھے. صلو کما رأیتمونی اصلی. صرف نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں ہے، مصطفیٰ کے پڑھنے کو بیس بنا کر پڑھنے کا آرڈر. سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف نماز پڑھنے کا آرڈر نہیں. اگر یہ پوائنٹ رکھیں گے، چھوٹی سی بات ہے، اب یہ صدری ہے، اگر ہم آپ درجے آپ کو کہیں ایسا سینا، تو اب جب تک یہ آپ دماغ میں نہیں رکھیں گے تو سی نہیں سکتے. اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جیب کدھر ہے، بٹن کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر، سارا دماغ میں رکھنا پڑتا. امتی کو نبی کہہ رہے ہیں ایسا پڑھنا جیسا کہ تو نے مجھے دیکھا ہے. تو اب تو خیال مصطفیٰ لانا ہوگا نا کہ نبی کیسے پڑھے، نبی کیسے پڑھے، نبی کی ادا، نبی کے حرکت، نبی کی رکوع، نبی کا سجود، نبی کا قیام، یہ سارا یہی ہے. خیال مصطفیٰ ہی میں جو نماز ہوتی ہے وہی نماز ہوتی ہے. پوائنٹ ہوتی ہے. افسوس ہوتا ہے بول دیتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. بھائی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پڑھنے نہیں کہا اللہ تعالیٰ، نماز قائم کرو. قرآن پاک میں قائم کرو. قائم کرو کا مطلب کیا ہے؟ پوری تفسیر میں آپ دیکھیے گا تو قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ پڑھی سو نماز کو بچاؤ، پڑھی سو نماز کو بچاؤ. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، دھیان دیں، پڑھی سو جو نماز ہے اس کو بچاؤ. اب اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے پیلر اٹھا لیا، اب پیلر اٹھا دینا یہ بنانا ہو، لیکن پیلر کو بچانا یہ پیلر کا قیام، پیلر کو قائم رکھنا ہو. قائم رکھو، قائم نہیں رکھ سکے. شادی تو کر لیے، شادی قائم نہیں رکھ سکے. شادی کرنے کے بعد قائم رکھنے کی بات کی جاتی ہے نا. یہ نہیں کہتے شادی کرو، قائم رکھو کا مطلب ہوتا فعل ثابت ہو جائے پھر اس کو باقی رکھے. تو اللہ نے صرف قائم رکھنے کا، تو نماز کی بقا اور نماز کے تحفظ کی بات کہی، مگر نبی نے اپنی زندگی کی اینڈ تک کیا کہا؟ ایسے پڑھنا، قائم رکھنے کے لیے ایسے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھے ہو. مطلب تا دم حیات، جب تک آپ زندہ ہیں نماز آپ پر فرض ہے، آپ کو پڑھنا ہے تو خیال مصطفیٰ رکھنا ہے. یہ پوائنٹ ہر حال سمجھنا ہے. تو نماز جو پڑھ چکے ہیں ان پڑھی ہوئی باتوں کو آپ قائم رکھنا ہے. اب اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ نبی کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھے ہو جیسے ویسے پڑھنا. تو بات کھل کر سمجھ میں آ گئی کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قیام صلاۃ بھی اسی میں چھپی ہوئی ہے. جب مجھے خیال میں رکھو گے تو میری بارگاہ میں سارے اعمال پیش ہو چکے ہیں، میں قیام کی ضمانت لیتا ہوں، میں قیام کی ضمانت لیتا ہوں. بس تیری زندگی یہ ہے کہ تو پڑھتا چلا جا لیکن خیال مصطفیٰ میں پڑھتا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا. نماز پڑھو. فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو. یہ تو پہلے نبی کو کہا گیا، نبی کو کہا گیا، لیکن آپ ہم سب کو خاص طور سے جو اس وقت کے صحابہ مومنین تھے ان کو کہا گیا. یہ آیت کریمہ محکم آ رہی ہے وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور اے مصطفیٰ کے بلیور، اے مصطفیٰ کے ماننے والوں، اے ایمان والوں، تم جہاں کہیں بھی رہو اب اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیں. اب اپنا کیوں چہرہ مصطفیٰ پلٹ چکا ہے، رخ مصطفیٰ پلٹ چکا ہے، تو ایک چہرے کا پلٹنا ساری کائنات کو پلٹ
قبلہ شرط ہے جو کتاب وغیرہ میں پڑھتے ہیں نا کہ نمازی پر ضروری ہے کہ مکان پاک ہو، یہ پاک ہو، انہیں میں سے ایک ضروری کمپلسری چیز ہے قبلہ کی طرف توجہ کرنا، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا، کعبہ کی طرف توجہ کرنا. کہیں بھی آپ کو رہنا ہے، چاہے صحرا ہو، جنگل ہو، جو بھی ہو یہاں، سب میں آپ کو قبلہ ہی کی طرف توجہ کرنا ہے. تو اگر کنٹینیوٹی دیکھیں گے نا آیت کی، سلسلہ وار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ چہرہ آپ کو نہیں کرنا ہے، مصطفیٰ کے چہرے کے بعد آپ کو چہرہ کرنا ہے. یہ پوائنٹ ہے. صرف آپ کو چہرہ بدلنے کا آرڈر نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ استقبال قبلہ کی آیت جو ہے کہاں ہے، تو آپ یہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ بتانے سے پہلے وہ ضرور بتائیے گا. وہاں پر ہے جہاں پر پہلے نبی کو چہرہ بدلنے کہا، اس کے بعد کہا امتیوں کو بدلنے، تب سمجھ جائے. آگے آپ دیکھیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. کمال ہے. لیکن وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، ایگزیکٹ کتاب جو توریت ہے یا انجیل ہے، کچھ ایسے تھے نا یہودیوں میں بھی، قبیلہ یہود میں حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، حضرت معاذ ہیں، یہ سب انہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. یہ کمانڈر انداز میں جانتے ہیں، یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ الحق من ربهم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. یہ بدلنے کا جو ہے یہ ڈسکس کرنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے. آرڈر ہے تو بدل لو، آرڈر ہے تو بدل لو. تو استقبال قبلہ یہ بدلنے کا آرڈر اللہ کے رسول کے حوالے سے آپ کو مل گیا، اب بدل لو. اور یہ کون یقین رکھیں گے؟ اللہ پاک کہہ رہا جنہیں قرآن کا، کتاب الہی کا صحیح طور پر علم ہوگا، وہ کہیں گے انہ الحق من ربہم، کہ یہ اپنے رب کی طرف سے حق ہے، بس مان لینا چاہیے. وما اللہ بغافل عما یعملون. اور یہ یہودیو، تم جو نبی پر تبرہ کر رہے ہو اور نبی پر زیادتی کر رہے ہو کہ یہاں آتے ہیں تو ہمارے قبلہ کی اتباع کرتے ہیں اور یہی آ کر کے پھر دیکھو ہمارے قبلہ کی اتباع کرنا بند کر دیے. جب میجورٹی نہیں تھی، دیکھیے گا، جب میجورٹی نہیں تھی تو پڑھتے رہے. اب جب میجورٹی بن گئی تو ایسا کرنا، الٹا شروع کر دے بولنا. تو اللہ فرماتا ابھی کہہ دیجیے وما اللہ بغافل عما یعملون. تمہارے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، تمہارے دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں نبی کے تعلق سے بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے نا. یاد رکھنا جس قبلہ کو بدلنے کا نبی آرڈر کر رہا ہے، یہ نبی نہیں، نبی کی خاطر اللہ نے کیا ہے. یہ جس اللہ پر، جس اللہ کے نبی موسیٰ یا عیسیٰ وغیرہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بیس پر تم اپنا مذہب اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کی یا اس پر فالو کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہو، یہ غلط ہے، کیونکہ تمہارے دلوں سے اللہ جانتا ہے، راز کو جانتا ہوں. اللہ بغافل عما یعملون. وہ تمہارے کرتوت سے یا ان یہودیوں کے کرتوتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. آیت نمبر 144 ہو گئی. آگے آپ دیکھیے بڑی اچھی آیت ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. حبیب مکرم، اگر آپ ان یہودیوں کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. بھائی اگر آپ قسم کھا کر کے آپ آ جائیں میرے کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا، تو آپ رکھ بھی دیے لا کر کے ماننے کی چیز، تو آپ نہیں ماننا کے بارے میں قسم کھا چکے ہیں، اب کہاں سے مانیں گے؟ کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ کیا کہا کہ ہاتھ میں بھی دے دو گے لا کر کے جنت اور جہنم یا قیامت تو ہم نہیں مانیں گے. سورہ قیامہ میں اس کی تفسیر پڑھیے آپ، سورہ قیامہ کہ فلا صدق ولا صلی، یہ تصدیق بھی نہیں کریں گے ابو جہل کے بارے میں. فلا صدق ولا صلی، یہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے آپ. اے محمد تم لا کر کے بھی دے دو گے نا ساری حقیقتیں، پریکٹیکلی طور پر بھی ہم نہیں مانیں گے. نہ ماننے والے تو ایسی ہوتے. اسی کے بارے میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کبھی کبھیرہ خاطر رنجیدہ ظاہری طور پر ہوتے تھے، تو اللہ پاک آپ کی تعریف قلبی ڈائریکٹ فرماتا کیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور اگر آپ اے حبیب ان اہل کتاب کے سامنے بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کے معجزات، ہر طرح کی آیتیں، ہر طرح سے کمپلیٹلی آیت لا کر کے رکھ دیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی آپ کے قبلہ کو نہیں فالو کریں گے، تب بھی آپ کے قبلہ کو نہیں فالو کریں گے. دیکھ رہے ہیں آپ نبی پاک کو کیسی الفت عطا کر رہا ہے پروردگار. یعنی دل کیوں توڑ رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کے دل کے جوڑنے کے لیے قبلہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، اور آپ ان دشمنوں کی وجہ سے اپنا دل توڑ رہے ہیں. مت توڑیے. میں کہہ دیتا ہوں ان یہودیوں کی سرشت یہ ہے کہ آپ پوری آیتیں دکھا دیں گے ڈیٹیل کے ساتھ بھی، وہاں تبعوا قبلتک، یہ آپ کی اتباع نہیں کرنے والے. اور یہ آپ کی اتباع کی کیا بات ہے؟
یہودیوں میں دو گروہ ہیں، مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب۔ مشرق کی جانب ایک طبقہ قبلہ بنایا ہوا تھا اور ایک طبقہ مغرب کی جانب بیت المقدس کو بنایا ہوا تھا، اور مشرق کی جانب جو بنایا تھا وہ مغرب کی جانب والے کی توہین کرتا تھا اور کہتا تھا نہیں نہیں جس طرف ہم بنا رہے ہیں یہی حق ہے، اور وہ کہتا تھا نہیں جس طرف ہم بنا رہے ہیں یہی حق ہے۔ تو حبیب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر بیت المقدس پورا قبلہ بنایا جانا اس کی مطلب اس کا پسندیدہ ہوتا تو پھر یہ ایک ہی گھر میں ڈیوائیڈیشن کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو کعبہ کو قبلہ بنائے ہیں تو مغرب ہو مشرق ہو پورب ہو دکن ہو جس جانب بھی پڑھے امت وہاں جا کر کے نماز ہو جائے، وہاں جا کر نماز پڑھے جس جانب بھی ہو جائے گی۔ ہم پورے کعبہ کو مقدس بنائے ہیں، ایسے بیت المقدس کو بھی پورا بیت المقدس ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں کا بعض کے قبلہ کی خود اتباع نہیں کرتا، تو آپ کس کی اتباع کریں گے؟ اس لیے چھوڑیے انہی میں جب آپس میں تفرقہ ہے کہ یہ ان کو کہتے ہیں حق یہ ان کو کہتے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے پر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر ہے اپنے صحابہ کو دیکھیے، اپنے ماننے والوں کو یہ دیکھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے دیکھیے۔ کتنی پیاری بات کہا ہے، اگر اس کو محسوس کریں گے نا بڑا لطف آئے گا۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں کا بعض کے قبلہ کی خود اتباع نہیں کرتا۔ یہودیوں میں بھی تفرقہ ہے، یہودیوں میں بھی ڈیوائیڈیشن ہے۔ آگے دیکھیے وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، لیکن اے لوگوں نبی کو سامنے جب رکھا جاتا ہے اور تو رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ امت کو ایک مضمون ڈیفیکلٹ مضمون دینا مقصود ہوتا ہے۔ توحید اور رسالت اگر ساتھ ساتھ ہو تو ایمان کامل ہو جاتا ہے نا، یاد ہے لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے، دونوں مل کر ایمان ہمارا ایمان۔ اب جو آیت آ رہی ہے دھیان دیجیے گا، ہے تو خطاب نبی سے مگر مراد ہے امتی، اس لیے ترجمہ ہم امتی کر رہے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے امتیو اے سننے والو اگر تم میں سے کسی نے بھی ان کی خواہشوں کی اتباع کی، تم میں سے کسی نے بھی ان کی خواہشوں کی اتباع کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ نبی کے وسیلے سے تم کو علم آ گیا، نبی کے وسیلے سے تم کو علم آ گیا، تو انک اذا لمن الظالمین، تو اتباع کرنے والے ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کو بعد میں کیا صحابہ کرام جو پہلے راؤنڈ کے آپ ہم سب تو نبی کے معاملات میں کسی بھی زاویے سے غیر کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے ہماری زندگی کا ایمانی حصہ، ہماری زندگی کا یہ جینے کا حصہ نہیں، ایمانی حصہ ہے۔ اللہ پاک نے بات کر دیا ہے کہ نبی کے حوالے سے جو تمہیں علم اور نالج آ چکا ہے، یہودیوں کے حوالے سے، قبلہ کے حوالے سے، اب اس قبلہ میں کوئی مسئلہ اپنا دماغی نہیں، ارے نہیں وہ بھی تو قبلہ تھا نا، وہ بھی تو قبلہ تھا نا، ایک ٹائم پڑھ لیے تو کیا ہوتا، ادھر پڑھ لیے تو کیا ہوتا، نہیں 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 نہیں۔ جب شریعت بن جاتی اور نبی کے حوالے سے بنتی تو اگرچہ اس کے محاسبہ میں اللہ سے ریلیٹڈ باتیں ہو اور حق باتیں ہو، لیکن اس حق بات کی بھی اتباع نہیں ہوگی کیونکہ اب شریعت نبی کے حوالے سے یہ بن چکی ہے۔ تو اب جو نبی کے حوالے سے شریعت بن جائے اسی کو فالو کرنا ایک ایمان کی شان ہے۔ خیر اب آگے دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب، آیت نمبر 146، آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر پہلے سنیں، بڑی عمدہ تفسیر ہے۔ حضرت عمر فاروق جلیل القدر خلیفہ دوم اور حضرت عبداللہ ابن سلام قبیلہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ آیت کریمہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دیا، اور کتاب سے مراد اصحاب موسیٰ یعنی یہودی صاحبان توریت، جن کو ہم نے کتاب دیا وہ جانتے ہیں مصطفیٰ کو ایسا جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ نوٹ کرے نہیں، اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر کی حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہا کہ حبیب جو آپ کا انکار کر رہے ہیں نا، انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، یہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس کو نوٹ کیجیے۔ اب عمر فاروق کی یہاں پر تفسیر سنو۔ حضرت عمر فاروق عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، تو عمر فاروق نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا کہ تم تو صاحب توریت میں سے تھے، آپ نے محمد پر ایمان لائے، یہ بتاؤ یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ نبی کو تم لوگ جانتے تھے، ذرا اس کی تفسیر تم بتا دو۔ عمر پوچھ رہے ہیں کیونکہ تم اسی میں سے تھے نا، اور اللہ جھوٹ نہیں بولتا، تو جب اصحاب توریت اپنے
بیٹوں سے زیادہ محمد کو پہچانتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. کیا کہیں؟ علم کا لفظ نہیں ہے، معرفت کا لفظ ہے. عارف باللہ بولتے ہو نا ولی کو، عالم باللہ نہیں بولتے. علم کا درجہ نیچے ہے، معرفت کا درجہ اوپر ہے. اور اس آیت میں معرفت کا جملہ ہے، یعنی یہودیوں کو معرفت حاصل تھی مصطفیٰ کی. اتنا ڈیٹیل سے تفصیل سے جانتے تھے نبی کو. تو عبداللہ ابن سلام سے جب پوچھا عمر فاروق نے تو کہا ہاں بیویوں کے بارے میں کوئی ڈیٹیل اور تفصیل سے نہیں کہہ سکتا، بیویوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. توجہ دیجیے، اتنا علم نہیں ہے جتنا مجھے میرے محمد کے بارے میں مجھے معلوم ہے. ایسا جملہ کہا باضابطہ انہوں نے، جتنا میں مصطفیٰ کو جانتا ہوں اتنی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیوی کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہے. اور جب بیوی ہی کے بارے میں معلوم نہیں تو اپنے بیٹوں کی کیا معرفت ہوگی اتنی. دھیان دیا آپ نے؟ نوٹ کیجیے اس پوائنٹ کو. جب بیوی کا ڈیٹیل ہی معلوم نہ ہو کہ ان کا کلچر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پورا ڈیٹیل کیا ہے، پوری تفصیل کیا ہے، وہ 22 سال 25 سال کے بعد آئی ہے نا آپ کے اجرے میں کیا تھا. لیکن محمد کے بچپنے سے لے کر کے جو مجھے ڈیٹیل معلوم ہے یہ میرے بیٹوں سے زیادہ میں معرفت رکھتا ہوں. جانتے ہیں جب یہ جملہ کہا حضرت عمر فاروق ایسے اٹھ گئے، اور اٹھ جانے کے بعد ان کو سینے سے لگا کر کے آپ ماتھے کا زبردست انداز میں بوسہ دے دیے، زبردست انداز میں بوسہ دے دیے. اب آپ ذرا سے سوچیے، حالانکہ یہاں پر بس خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں. جب نبی کی عظمت کی بات آتی تھی تو صحابہ خدا کی قسم بیان کرنے والے پر بھی قربان ہونے کو تیار ہو گئے. یہ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجیے آپ. اسی لیے تفسیر کبیر وغیرہ میں بات آئی ہے کہ مطلب یہ کہ شان محمدی بیان جب ہو اور ادب محمدی جب بیان ہو تو بیان کرنے والے کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ صحابہ کی سنت ہے. کیا ہاتھ چومنا صحابہ کی، اور ان میں سے حضرت عمر فاروق نے لے کر کے ایسے سینے سے لگا کر کے دوستوں کو اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھا کر کے بار بار بوسہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیوں؟ یہ تعظیم کا بوسہ، یہ ادب کا بوسہ تھا. سبحان اللہ. یہ مسئلے بھی معلوم ہوئے آپ کے تو آپ یہ آیت کریمہ سنیے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا، یعرفونہ وہ معرفت رکھتے ہیں، پہچانتے ہیں وہ مصطفیٰ کو، کما یعرفون ابناءہم ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن تفسیر میں ہے او اشد، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن ان میں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو مصطفیٰ کی شان کی جہاں پر عبارت آتی تھی توریت وغیرہ میں وہ چھپا دیتے تھے، ایسے کر کے چھپا دیتے تھے. اور جب پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر، کچھ بھی نہیں کر رہے. آج بھی چورا ایسے کرتے، ارے کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے، تو ہاتھ پیچھے کے رکھا، اب پکڑے جاتے چپ ہو. یہ فطرت ہوتی ہے، وہ چھپتے بھی ہیں چھپاتے بھی ہیں. اب یہاں پر کیا ہوئی، اسی کی منظر کشی کر رہا اللہ کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، انہی یہودیوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جو شان محمدی کو چھپاتے ہیں. حق بمانا یہاں پر شان محمدی، کیونکہ اوپر سے تو یہی بات چل رہی ہے، پوری تو نبی کی شان ہی بیان ہو رہی. جو حق کو چھپاتے ہیں مطلب نعت مصطفیٰ کو، وصف مصطفیٰ کو، شان محمدی کو چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ خود 100% سے بھی زیادہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ یہ چھپا رہا ہوں میں اور محمد حق ہے، ان کی شان حق ہے، ان کا وصف حق ہے. اسی لیے اللہ پاک حبیب مکرم کو فرماتا الحق من ربک، حقانیت جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو اے حبیب، اور حبیب کے واسطے سے اے امتیو، جو شان محمدی بیان ہو رہی ہے زبان خدا سے، اس شان محمدی کو یقین کے ساتھ دل میں جگہ دو، اور ان بولنے والوں توجہ مت دو. یہ بھی حوالہ کتاب ہی کا دے رہے ہیں، لیکن ان کتابوں کے محفوظ کا، حفاظت کا ذمہ میں نے نہیں لیا ہے، لیکن جو کتاب میں محمد کو دے رہا ہوں اس کی حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں. اس لیے اس سے زیادہ اس کتاب پر توجہ دو، اور جب اس پر توجہ دو گے تو اس کتاب میں کہہ رہا ہوں کہ حق تیرے رب کی طرف سے واضح ہو چکا ہے، اور اب اس میں شک مت کرنا. تب شان محمدی، وصف محمدی، اوصاف محمدی، ان کے کمالات، ان کے اوصاف، یہ تمام جو خدا کی زبان سے بیان کیے گئے یہ بالکل حق ہے. ان کو چھپانا یہودیت ہے، اور ان کو اظہار کرنا یہ الوہیت ہے. نوٹ کریں، ان کو اظہار کرنا یہ الوہیت ہے. ظاہر رب کرتا ہے اور چھپاتا یہودی ہے. اب آپ ہم سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اسی تصور پر اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمیشہ زندہ اور تابندہ رکھے، اور اسی تصور میں زندہ
زندہ رکھتے ہوئے موت کی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین ہمارے نئے البلاغ۔ اب اگر سوال وغیرہ ہے تو کر لیں۔ ذبح جو ہے یہ ایک عمل ہے۔ مہدیہ یہ جو فرقے ہیں یہ اسلام سے خارج فرقے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدوں میں سے ایک عقیدہ صرف آپ کو بتا دوں، یہ لوگ حضرت امام مہدی کو ظاہر مانتے ہیں، سمجھ رہے نا، ظاہر مانتے ہیں، جبکہ حضرت امام مہدی یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، یعنی قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے۔ پیدا تو ہو چکے ہیں، حضرت فاطمہ کے اولاد میں سے ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اور ابھی تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی یہ سب ظاہر ہوں گے، اور پھر دمشق کی جامع مسجد میں سب امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ پھر آئیں گے، حضرت امام مہدی بھی ہوں گے۔ تو امام مہدی ابھی بالکل ظاہر نہیں ہوئے ہیں، لہذا امام مہدی کو یہ لوگ ظاہر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، جس سے کہ قیامت کا انکار لازم آتا، اور قیامت کا انکار کفر ہے، لہذا یہ فرقہ اس دلدل میں پھنس گیا۔ اور کافر سے ذبح کرانا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، لہذا اگر ایسا عقیدہ رکھنے والے مہدیان ہیں تو پھر ان کے ذبیحے کو کھانا بالکل ممنوع اور حرام ہے۔ مسئلہ جب بھی پوچھے تو اپنے لیے زیادہ پوچھے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے تو بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، بہت ٹھیک ہے، پھر بھی آپ ان کے بزرگ ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا جو تعلق ہے وہ ہے مصطفیٰ کا خیال، مصطفیٰ کا ادب، یہ ہے اصل اس حدیث پاک کا۔ اور یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ رکوع سجود میں دیر نہیں کرتے، اس کا تعلق دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ جب اذان کہی جاتی تھی یا اقامت کہی جاتی تھی تو لوگ مطلب صحابہ کرام دوڑ دوڑ کر کے آتے تھے، دوڑ دوڑ کر کے آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور اطمینان اور قرار سے آؤ، چھوٹ بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سکون اطمینان ایسا نہیں کہ اللہ کو کہہ دیا ایسے ایسے کر رہے ہیں تو کہاں سے سنا پڑیں گے، آپ دوڑتے ہوئے ہیں تو ایسے ایسے کریں گے، سنا کہاں سے پڑیں گے؟ اس لیے سکون اور اطمینان، ریلیکس جس کو بولتے ہیں، ایسا تعدیل جس کو بولتے ہیں، ہماری نزدیک سنت ہے، ایک دم ٹھار ٹھار کر کے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن امام کے لیے مقتدیوں کے لحاظ کرتے ہوئے ویسا بھی نہ ہو، میڈیم انداز اپنانے کا حکم ہے۔ امام کا حکم الگ ہوتا ہے، امام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ میڈیم انداز کو اپنائیں، جیسے امام کے لیے ایک بات بھی آئی ہے، جیسے امام جو ہے سلام پھیرنے کے اس میں ہو، لیکن آواز آ رہی ہے کہ کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں، یا آواز آ رہی ہے کہ کچھ لوگ شامل ابھی نہیں ہوئے ہیں، آواز کر رہے ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ امام تاخیر کر دیں تاکہ وہ جماعت میں شریک ہو۔ تو امام کے جو مسائل ہوتے ہیں تھوڑے اس لیے جو ہوتے ہیں لحاظ کرنے کا حکم ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ مستقل جو پڑھتے ہیں ان کو ٹھہر کر کے مکمل پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، وہ ہے والا، اس لیے امام کا مسئلہ الگ ہے اور مقتدیوں کا مسئلہ الگ ہے، ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک سنت ہے، یعنی احناف کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک تو فرض ہے، مطلب فرض ہے ایک دم ٹھہر کے، اتنا کہ بلکہ نبی آدم سے بھی حدیث پاک منقول ہے کہ اتنا کبھی کبھی مطلب تعدیل کرتے تھے، ٹھہر کے پڑھتے تھے کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ کہیں بھول تو نہیں، لیکن یہ حضور کے لیے خاص ہے، امتیوں کے لیے یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ امام آپ کا لحاظ کریں گے، آپ ان کا لحاظ کیجیے، اور امام ایسا لحاظ کریں گے، خیر، اور الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ الحمدللہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یہ آپ کو اختیار ہے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں، مگر سکون ہو، ریلیکس ہو، اطمینان ہو، قرار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہے، شریعت کہتی ہے پہلے کھانا کھا لو، پیشاب لگا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہے تو پہلے جا کر پیشاب کر لو۔ کیوں ایسا کہا؟ کیوں؟ اب کمفرٹیبل ہوں گے آپ، نماز پڑھیں گے، اور پھر اگر امام صاحب 2-3 آیت زیادہ پڑھ لیں تو آپ گالیاں شروع کر دیں گے، پیشاب لگا ہوا تو لمبی کیے جا رہے ہیں، اب الٹا پلٹا خیال آئے گا، اس لیے کہا ہے ریلیکس ہو کر کے آپ جا کر کے چھوٹے، چونکہ قضا بھی تو شریعت ہی ہے نا، قضا بھی تو نماز ہی ہے، کوئی دوسری چیز کی تو قضا ہوتی ہے، لہذا اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اطمینان اور سکون نماز میں ضروری ہے۔ لیکن گھر میں جو آپ پڑھے ہیں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر بھی عمل ہے کہ
فرض نماز کے علاوہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب سنت وغیرہ کبھی پڑھ لیا کریں، کبھی پڑھ لیا کریں، اور قبرستان نہ بنانے کا مفہوم یہی ہے۔ لیکن ایک بات دھیان رکھیے کہ وہ لوگ جو سنت پڑھ کے گھر سے آ رہے ہیں، اگر وہ صاحب تقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کو اجازت ملے گی۔ کیسے؟ اس لیے کہ گھر سے لے کر مسجد کے درمیان اگر کوئی الٹے پلٹے آ گئے، اے بچہ، اے بیٹا، اے دکان والے، اے او آ، جو بیچ میں جو گفتگو کر رہے ہیں، تو اب مسجد اور گھر کے درمیان جو سنت پڑھے ہیں آپ وہ گیا نا، تو عبادت کے درمیان بیچ میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو توجہ اللہ کے لیے رکاوٹ بنے۔ اس لیے آج میں نے یہی بتایا ہے کہ اگر کسی کا گھر قریب ہے تو وہ پڑھ کے آ سکتے ہیں، یا پھر جو صاحب تقویٰ ہے نگاہیں نیچی کر کے چلتے ہیں، باتیں نہیں کرتے راہوں میں، ایک دم بالکل سنت پڑھ لیے ہیں، اب فرض ہی پڑھنا ہے، سنت بھی اللہ کے واسطے، فرض بھی اللہ کے واسطے، اور بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا، تب ان کو اجازت ہے۔ لیکن آپ سنت گھر میں پڑھ لیے ہیں اور پھر کیا بھائی صاحب خیریت ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، کیا تو یہ بیچ میں جو گپ شپ کر رہے ہیں نا، تو یہ خلق سے تعلق ہو گیا نا، خالق سے تعلق رکھے تھے گھر میں، بیچ میں خلق سے تعلق ہو گیا، پھر خالق سے تعلق، تو یہ بیچ میں وقفہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی قریب والے ہیں تو ان کو اجازت ہے، ان کے لیے افضل ہے، اور یا کوئی صاحب تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، نگاہیں نیچی کر کے چل سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، الحمدللہ ان کے لیے بھی افضل ہے۔ اشراق کا ٹائم جو ہے نا وہ عیدین میں سمجھیے وقف ہو جا رہا ہے، تو کیونکہ اشراق جو ہے بس اشراق کے بعد فوراً چاشت کا وقت آ جاتا، تو اب اگر عیدین کی نماز پڑھ کر کے آپ پڑھیں گے تو ملتے جلتے تو وہ چاشت کا بھی وقت ختم ہو جاتا، اس لیے اس دن سمجھیے کہ اللہ پاک بس اشراق کا بھی ثواب آپ کو عیدین میں دے دے گا، اگر آپ کنٹینیو پڑھتے ہیں تو دے دے گا آپ کو۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ عام دنوں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن جمعہ میں آپ ظہر نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہی 2 رکعت میں اللہ ظہر کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے، تو ایسے ہی اس دن ادا کرتے ہیں۔ زور سے بولیے ذرا جی۔ اچھا صفیں بنانے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ خیر، صف بنانے کی بیسٹ صورت یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا جو بھی ہو وہ ایک دم محاذات اس کو بولتے ہیں، یعنی کاندھے سے کاندھا ملے اور پاؤں سے پاؤں ملے۔ کاندھے سے کاندھا ملے، پاؤں سے پاؤں ملنے کا مطلب یہ کہ نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اور آگے پیچھے کا مطلب ایک کا پاؤں اتنا لمبا ہے، اب اس میں آگے پیچھے تو ہو ہی سکتا ہے نا، لیکن اس میں لحاظ ہو، یہ لیول جسم کا جو لیول ہے اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ اگرچہ چھوٹے پاؤں والے آ گئے ہیں اور بڑے پاؤں والے ہیں، مگر مطلب یہ کہ اب کھڑے ہیں چھوٹے ہیں تو اب وہاں پر کیسے کرنا ہو، آگے کریں تو پھر آگے ہو جاتے، پیچھے کرتے نہیں، اس کا لحاظ کریں، یہ اپنے ہاتھ کا لحاظ کریں، اس کا لحاظ کریں، تو صفوں میں اسی کا لحاظ ہے، اور جس کا سیم ٹو سیم اگر قدم ہے تو الحمدللہ قدم کا اپنا لحاظ کریں۔ اور ایک بات دھیان رکھیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا کچھ لوگ بہت زیادہ پاؤں لمبا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ الگ اگر پڑھیں تو اس ہاتھ کو اتنا کریں کہ بکری کے بچے گزر جائیں، لیکن اگر صف میں پڑھیں تو اب آپ کو آزو بازو کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ آپ تو بڑے ہٹے کٹے ہیں اور کوئی بوڑھے آگے اور آپ ایسا کریں تو معلوم ہوا کہ اب آپ کے اٹھنے کا انتظار کریں گے، میں تو پھر منہ میں چوٹ لگ جاتی ہوں۔ اس لیے تو اس کا لحاظ کرنے کا حکم یہ ہے، حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ آپ ایسا نہیں کرنا، اور بولنا نہیں کہ حدیث پاک میں ہے بکریاں گزرنا، تو سب بکریاں گزرے تو ہو گیا، پھر تو پورے خالیہ پڑ جاتے۔ اس لیے صف بندنے میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا صف کہتے ہی ہے ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، مطلب ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور بیٹھنے۔ جی چلیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو، شرکت کو، قرآن کو، درس کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ہم سب کے دلوں میں محبت مصطفیٰ پھوٹ پھوٹ کر ڈال، پروردگار عالم جب تک زندہ رکھ، عزت و وقار کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما مولا۔ ہم سب کے آل اولاد خاندان سب کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما مولا۔ اے اللہ، تمام دعاؤں میں سے خصوصی دعا آج کی قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے
رحمت کی بارش نازل فرما دے مولا. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو دھلنے کے لیے رحمت کی بارش نازل فرما, برکت کی بارش نازل فرما. یا اللہ تو جانتا ہے لیکن تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہم بندے محدود تو ہمارے گناہ بھی محدود ہی ہوں گے مولا. اس محدود بندے کے اعمال کو نہ دیکھ, اپنے حبیب کے مستقیم چہرے کو دیکھ مولا. اس حبیب پاک کے چہرے پاک کے وسیلے سے جس کی خاطر تو نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا, اے اللہ گناہ کو بیٹ دے, تیرے لیے بعید نہیں ہے مولا. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, اعتراف جرم اور گناہ کرتے ہیں مولا, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, رحمت کی بارش نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کو عزت و وقار کی زندگی عطا فرما, ہم بچوں کو شفقت و رحمت کا مرکز بنا دے مولا. بیواؤں کو پروردگار عالم خوشیاں عطا فرما مولا, یتیموں کو فرحت عطا فرما مولا. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما, جو بے جوڑ ہیں ان کے لیے صالح جوڑا نصیب فرما مولا. ہم سب کی دعائیں دوسرے گھر میں قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ